ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ گناہ گار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در کشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنج گانا صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ، آجا۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آجا، کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آ جا، پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا۔ ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا ہے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، سرکش، متمرد، باغی، اس کو آواز دی جا رہی ہے، آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گے، آجا میرے بندے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے، ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگنے والے، آجا، تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا الکریم، رب بھی کریم۔ پھر آگے فرمایا الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی۔ اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں آج تک اسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، محبتوں کا آباد جہان، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے، اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے، لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں، ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ میرے بس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا۔ ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ جنم دینے والی کا پیار ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تو جس نے خلق کیا ہے، ماں نے تخلیق نہیں کیا، جنم دیے، تو جو خود خالق ہے اس کا پھر کتنا گوڑا پیار ہوگا۔ 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔
تو مالک کا در چھوڑ کے بندہ بھاگ رہا ہے، مالک کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا کریم رب ہوں، الذی خلقک کا، دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں، تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تیرے نقش تراشے، تجھے صورت دی، تجھے شکم مادر میں زندگی بخشی، تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، چمکتی پیشانی بخشی، دھڑکتا دل دیا، تجھے سننے والے کان دیے، تجھے بولنے والی زبان دی، اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا سنوارا، اتنا باغی ہو گیا، آج اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں۔ اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے، کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اگر سامنا وہ کر بھی لے تو وہ 100 مرتبہ جتلائے گا کہ تو نے میرے سے زیادتی کی، لیکن مالک کتنا کریم ہے، جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا۔ حضرت عمر گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، فوراً سزا دیتے، ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور یوں ہی موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ڈر گیا، دل میں سچی توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے بوتل کو، شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، کڑک کے کہا یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈرتا ہوا کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، کہا سرکہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے کڑک کے کہا نکال۔ اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا مالک آج عمر سے بچا لے۔ تو جو ہی جب نکالا تو دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ جو خدا شراب کو بدل کے سرکے میں تبدیل کرنا پہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں پہ قادر ہے۔ سرے محبت میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں، اور اپنی ایک ایک ساعت کو اللہ اس کے رسول کے نام۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے رسوائی کے، ذلت کے، ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔